فوج میں کچھ اہم تعیناتیاں ہوئی ہیں اور اسی بارے میں نے اپنے ذرائع سے بات کی اور جو خبریں ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب سے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عہدہ سنبھالا ہے آرمی چیف کا، تب سے ایک چینج یہ بھی آیا ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایسی کوئی تعیناتیوں کی بات نہیں کی جاتی، یعنی ان کے حوالے سے کوئی پریس ریلیز نہیں شیئر کی جاتی، میڈیا کے ساتھ اس بارے میں بات نہیں کی جاتی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کور کمانڈر نے فوج کو الوداع کہا، منگلہ کے کور کمانڈر ایمن بلال نے، اور ظاہر ہے کہ یہ اچانک ساری چیزیں سامنے آئیں، میڈیا میں آئیں، تو یہ بھی جو کیبنٹ ڈویژن ہے وہاں سے یہ خبر باہر آئی، یعنی کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ نہیں پہلے پتا چلا تھا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک اتنے لیول کا، یعنی اتنے سینئر لیول کا جو جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر منگلہ، وہ جب استعفیٰ یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کے بعد کسی کو ادھر تعینات کرنا ہے۔ اب اسی میں جناب چیزیں جو ہیں وہ کچھ بڑی آگے پیچھے نہیں، جن کے ماضی کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے، وہ چیزیں اب ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ وجوہات کیا ہیں جو کور کمانڈر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن جب انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کی منظوری ہو گئی، تو اب لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو کور کمانڈر منگلہ لگایا جا رہا ہے۔ اب عاصم ملک صاحب تھے ایڈجوٹنٹ جنرل، ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہے اس پوسٹ پہ لایا جا رہا ہے جناب عمر بخاری صاحب کو، عمر احمد بخاری۔ عمر احمد بخاری جو ہیں وہ رہے ڈی جی رینجرز سندھ، اس وقت یہ ڈی جی رینجرز سندھ تھے عمر احمد بخاری صاحب، جب اواری ہوٹل کا کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن ٹائرڈ صفدر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اور مریم نواز صاحب کے کمرے سے یہ سب ہوا تھا، اور اس کے بعد بڑا نون لیگ کی طرف سے ریئیکشن آیا تھا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ نون لیگ نے، میاں نواز شریف نے، مریم صاحبہ نے بڑا سخت اس پر ریئیکشن دیا تھا۔ پھر یہ بھی اس وقت بلاول صاحب بھی بولے تھے کہ دیکھیں جی رینجرز کے لوگ بھی اس میں تھے، جب وہ آئی جی کو لے گئے تھے وہ سارا معاملہ اس طرح سے ہوا تھا، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جس طرح نعرے لگائے تھے کیپٹن صفدر نے، وہ بے حرمتی کہا گیا اور وہ سب کچھ ہوا، تو اس وقت جو ڈی جی رینجرز سندھ تھے عمر احمد بخاری صاحب، اب ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے، پروموٹ کر کے ان کو لیفٹیننٹ جنرل لگا کر ان کو جو پوسٹ ساتھ دی گئی ہے وہ ہے ایڈجوٹنٹ جنرل کی۔ ایڈجوٹنٹ جنرل بڑی اہم پوسٹ کہی جاتی ہے، اور فوج کا ڈسپلن اور بڑے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، یہ اہم ترین پوسٹ ہوتی ہے۔ اب ان کا آنا، یعنی جن کے خلاف نون لیگ یا اس وقت نواز شریف، مریم نواز صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بہت بات کرتے رہے، بڑا کچھ کہتے رہے، اور اس وقت تو یہ بھی کہا گیا کہ جی اس کا بڑا ریئیکشن آیا تھا جب اواری ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر گرفتار کیا گیا اور بڑی شکایتیں ہوئیں، تو اس وقت جناب کچھ جو لوگ تھے یعنی فوج میں ان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا تھا، اور وہ شکایت لگائی گئی تھی اس وقت آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو، یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو وہ چیز بھولی نہیں ہے نون لیگ یا مریم نواز صاحبہ جو اب وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں، یا نواز شریف صاحب بھول نہیں سکتے کہ کیا ہوا، اور بڑا اس پر ایکشن آیا تھا، جی کمرے میں کس طرح آ گئے، یہ کس طرح کر دیا، اور تقدس پامال کیا، یہ سب کچھ۔ تو اس وقت چونکہ رینجرز نے دروازہ توڑا تھا، رینجرز نے گرفتاری کی تھی، تو اس وقت ڈی جی رینجرز جو ہیں وہ عمر احمد بخاری صاحب تھے۔ تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ فوج میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اچھا فلاں تھا، انہوں نے آرڈرز اوبے کرنے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت اچھا تھا تو اب اس کو جناب اگر وہ نون لیگ خلاف ہے، فلاں ہے، ہم اس کو نہیں لگا سکتے، نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کے ہاں جناب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پرسنل چیز ہوتی ہے اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جناب یہ ہوا تھا اور اس کو پرسنل لے لیا، فلاں تھا۔ تو اب ان کو پروموشن بھی مل گئی ہے، نہ صرف ان کو لیفٹیننٹ جنرل لگا دیا گیا ہے بلکہ ان کو ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر بھی ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور جو ایڈجوٹنٹ جنرل تھے لیفٹیننٹ جنرل عاصم، وہ گئے ہیں ریٹائر ہونے والے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے والے لیفٹیننٹ جنرل کو منگلہ کی جگہ پر، اب وہ وہاں پر ہوں گے، یعنی کور کمانڈر منگلہ ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو کور کمانڈر منگلہ کے حوالے سے جو بات آئی تھی، اس پر جو چیز سامنے آئی، شاید صاحب نے بھی، شاید اسلم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور اب بھی یہ لوگ ہوں، ماجد نظامی صاحب ہوں، وہ ان تعیناتیوں پر ان پر بات کر رہے ہیں، یہ بڑے مستند صحافی ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ 3 وجوہات سامنے آئیں، شاید اسلم صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ جی ایمن صفدر صاحب نے، کور کمانڈر تھے منگلہ کے، بڑی اہم کور ہے اور بڑے یعنی اہم لیفٹیننٹ جنرل، تو 3 وجوہات انہوں نے مین بتائیں۔ ایک تو یہ کہ جی یہ آرمی چیف پر تنقید یا
کور کمانڈر اجلاس میں بھی اس طرح بات کرتے تھے، لیکن یہ کچھ عرصہ قبل گئے تھے اپنے خاندان کے ساتھ عمرہ کرنے اور فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے. وہاں پر انہیں کوئی شخص ملنے آتا ہے. اب وہ کمرہ بگ تھا یا اس شخص کی وجہ سے یہ ہوا، انہوں نے آرمی چیف کے خلاف باتیں کی، وہ سنا دی گئی ان کو بلا کر جب یہ واپس آئے، اور وہاں پر ان کو بتا دیا گیا کہ آپ یہی کام کرتے رہیں، یہ بولتے رہیں. تو پھر ان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو کورٹ مارشل تھا یا پھر یہ تھا کہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ. تو انہوں نے پھر قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی. دوسری چیز یہ کہی جاتی ہے کہ جی جو کور کمانڈر کا گھر ہے وہاں کو 25-26 کروڑ روپیہ لگا دیا گیا، اور یہ کہتے تھے کہ جی نہیں وہ تو میرا کوئی ذاتی گھر تھوڑی تھا، اس میں کوئی 5 کروڑ لگا یا جو بھی ہے وہ ایک ایک چیز سامنے ہے. یہ دوسرا چارج تھا. تیسری بات یہ کی جاتی ہے کہ جی یہ عمر ایوب صاحب کے بہت قریب تھے، کیونکہ بچپن سے ہی اسی سوسائٹی میں رہنا، یعنی اسکولنگ، کٹھے کھیلنا کودنا. یہ عمر ایوب صاحب جو اب آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں میں ہیں. تو ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، عمر ایوب کی والدہ کے ساتھ ایمن جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں کور کمانڈر ایمن بلال صاحب، ان کی والدہ، یہ دونوں آپس میں سہیلیاں تھیں، بہت دوستی تھی دونوں کی. تو ماؤں کی طرح یعنی بچوں میں پھر وہی اس طرح دوستی اور اکٹھے یعنی کھیلنا کودنا سب کچھ، اور پھر آگے تک کافی عرصے تک یعنی ان کے تعلقات رہے اور اب بھی تھے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے بے طور پر کہ جی شاید عمر ایوب صاحب روپوش رہے، اور جس طرح سارا معاملہ چلتا رہا تو اس میں انہوں نے بھی ان کو کوئی سپورٹ کی، نہ صرف عمر ایوب کو بلکہ حماد اظہر کو بھی کہیں کوئی سپورٹ کی. یہ بھی کور کمانڈر منگلا کے حوالے سے یہ باتیں آئیں بقول شاہد اسلم صاحب سینئر صحافی. تو پھر یہ سارا معاملہ ہوا. اب جب وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے گئے تو اس کے بعد پھر عاصم ملک صاحب ان کی جگہ پر آئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو ایڈجوٹنٹ جنرل تھے، اور ایڈجوٹنٹ جنرل کی پوسٹ پر آ گئے ہیں عمر احمد بخاری صاحب، جن کے بارے میں نون لیگ نے پورا محاذ بنایا اور سارا کچھ کیا کہ جی یہ کیا ہو گیا وہ گیا. تو اس لیے اب یہ ساری کہانی بڑی دلچسپ ہو گئی ہے کہ جی یہ تو نون لیگ یا شریف خاندان تو ان کے بڑے خلاف تھا، ان کے خلاف بڑی باتیں کرتا رہا، اور ظاہر ہے کہ جی ایکشن لینے کا کہا گیا اور یہ سب. تو یہ اپنی ڈیوٹی ہے اسی طرح سے انجام دیتے رہے. ہاں ان سے نیچے جو لوگ تھے ان کے تبادلے اس وقت ہو گئے تھے جب کہا گیا کہ جی اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس پر ایکشن لیا کہ جی کیوں گئے، دروازہ کیوں توڑا، اور اس طرح سے کس طرح گرفتاری کی گئی. اس وقت بلاول بھٹو نے بھی بڑی سخت باتیں کی تھی کہ جی یہ کس طرح ہو گیا، اور آئی جی کو بھی لے گئے، اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. خیر اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ ہے لیفٹیننٹ آصف غفور صاحب کے حوالے سے. آصف غفور صاحب بلوچستان میں بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس پی آر میں بھی رہے، اور جب وہ ابھینندن والا معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی آئی ایس پی آر میں تھے، اور ظاہر ہے پھر میڈیا سے ان کا بڑا انٹریکشن رہتا تھا. تو اس لیے جو اب بھی جن کا نام سب کو پتہ ہے ان میں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب ہیں. اب آصف غفور صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں، اور بقول اسد طور کے وہ کہ جی اب اپنی ریٹائرمنٹ پلان کر رہے ہیں، اور اس میں ان کی جو تصاویر آئی ہیں اس پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ آصف غفور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی کہ جو علیم خان صاحب اب وزیر بھی ہیں جی، اور علیم خان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے سربراہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے جی وہ ساتھ بیٹھے ہیں، تصاویر بھی آئی ہیں. پھر علیم خان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ جی یہ شاید ریٹائرمنٹ کے بعد اب ریئل اسٹیٹ کی طرف جائیں گے، یا ہو سکتا ہے علیم خان صاحب کے یا ان کے پراپرٹی کے کام کو، یا یہ جو پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن ہے اس میں کوئی ان کا رول، یا وہاں جا کر کچھ کریں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ذرا ایکٹیو رہتے ہیں. بہت سے لوگ ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن کو جوائن کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگ ادھر جاتے ہیں، یہ بات بھی کی جاتی ہے. تو اب یہ تصاویر جو ہیں اس کے بعد چہمگوئی ہوں گی کہ آصف غفور بھی اسی طرف آ رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کو ریئل اسٹیٹ میں یا ان کاموں میں آ رہے ہیں، کسی کو جوائن کرنے والے ہیں. علیم خان صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود یہ کہا کہ پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی مسئلہ یہ تھا، علیم خان وہ وزیر اعلیٰ بھی بننا چاہتے تھے، اور ان سے جو ناراضگی تھی وہ اس بات پر ہوئی، علیم خان صاحب اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ وہ کچھ زمین تھی جو ریور بیڈ میں تھی راوی میں، اور وہ لینا چاہتے تھے، وہ نہیں ان کو دی جا رہی تھی، اس لیے جناب وہ سارا معاملہ خراب ہوا. اب ہوا یہ ہے کہ روڈا کی طرف سے جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جو اس لیے بنائی گئی کہ لاہور کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے تو ایک ساتھ چھوٹا شہر آباد کیا جائے، تو اس اتھارٹی کی طرف سے این او سی دے دیا گیا آخرکار ابھی حال ہی میں علیم خان صاحب کی سوسائٹی کو. اور وہ ہزاروں ایکڑ یا ہزاروں کنال کہا جاتا ہے کہ وہ زمین دی گئی ہے، ہزاروں کنال زمین ہے جو دی گئی ہے علیم خان صاحب کو. اب اگر عمران خان اپنے دور میں یہ زمین دے دیتے تو شاید وہ ہٹائے نہ جاتے، کیونکہ جھگڑا وہاں سے شروع ہوا تھا. نہ جنرل قمر جاوید باجوہ ناراض ہوتے، کیونکہ وہ بھی انٹرویوز جو جاوید چودھری اور دیگر آئے ہیں ان میں بھی اس طرح کا معاملہ بنتا ہے کہ جی علیم خان کو کیوں نہیں وزیر اعلیٰ لگایا گا پنجاب. تو عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے مقصد کچھ اور تھے یہ سب، اور علیم خان اس کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا. بہرحال اب ان کی سوسائٹی کو زمین بھی مل گئی ہے، این او سی بھی مل گیا ہے،
اور یہ آصف غفور صاحب کی تصاویر بھی آ گئی ہیں, اس پر بڑی چمک ہوئی ہو رہی ہے, بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا بڑا کچھ کہا ان جنرل صاحب کے جو اب ایڈجنٹ جنرل لگ گئے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ہیں, تو اس لحاظ سے کہ جناب یہ نہیں ہے کہ جی نون لیگ اگر کسی کے خلاف ہے تو اب اس کو کہیں لگایا نہیں جا سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, یا اس کو ہٹا دیا گیا. اور دیگر لوگ بھی جن کے بارے میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا جی انہوں نے مریم کو ہے جی اسمیش کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, ان کے بارے میں بڑی بیانات دیے تھے, بڑا کچھ کہا تھا, تو وہ بھی ابھی بھی اپنی پوسٹ پر اور آرمی میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ جی کوئی پرسنل وہاں پر نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے ساتھ فلاں کی تھی کوئی انبن ہو گئی تو لہٰذا اس کو ادھر کر دیں ادھر کر دیں. تو آرمی میں جو کام ہے وہ اسی طرح سے وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ جناب کچھ اہم لوگوں کے حوالے سے اپڈیٹس تھیں. ماجد نظامی صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل عمر احمد بخاری دوران سروس وائس چیف آف جنرل اسٹاف ڈی جی سندھ رینجرز کمانڈنٹ ملٹری اکیڈمی کاکول رہ چکے ہیں. تحریک انصاف دور میں کراچی کے ہوٹل میں مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن صفدر کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا. اس وقت میجر جنرل عمر بخاری ڈی جی رینجر سندھ تھے, جو اب لیفٹیننٹ جنرل پر ان کو پروموٹ بھی کر دیا گیا ہے اور ان کو ایڈجنٹ جنرل بھی لگا دیا گیا ہے. تو یہ جناب بڑی خبر ہے, کچھ بڑی تعیناتیوں کی جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے. ہاں ایک اور چیز جو ستور نے اپنے ویلاگ میں جس کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں ان کو کور کمانڈر منگلا بھیج دیا گیا ہے, اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کا ماضی دلچسپ ہے. عاصم ملک کے والد جنرل غلام محمد ملک وہ جنرل تھے جنہوں نے قمر جاوید باجوہ کے سسر, یعنی جو ابھی پیچھے آرمی چیف تھے, ان کے سسر میجر جنرل اعجاز امجد کو کہا تھا کہ آپ اپنی اہلیہ سے دوبارہ نکاح کریں, اور پھر کہا جاتا ہے بقول ستور کے جی وہ دوبارہ نکاح بھی کیا گیا اور یہ معاملہ بھی. اور اس میں کون تھے جی, مفتی سعید صاحب, وہی مفتی سعید جو عمران خان صاحب کے خلاف گواہ بنے ہوئے ہیں, انہوں نے ہی وہ دوبارہ نکاح کروایا تھا. یہ بھی ستور نے اس میں ذکر کیا ہے ان کے فیملی کے حوالے سے ان سب چیزوں کا. باقی فوج کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے جناب کہ پاکستان آرمی کے دستے تعینات کیے جائیں گے اب کل ضمنی الیکشن کے حوالے سے. ان کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں سامان کی ترسیل کے حوالے سے بھی, جو الیکشن کا سامان ہے, اور اس کی کوئی کوریج بھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں, لہٰذا سامان آ رہا ہے جا رہا ہے اس کی کوریج نہیں ہوگی. فوج کو بھی تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے, اور انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بھی بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. انٹرنیٹ کی سروسز جو ہیں وہ بند رہیں گی. اتوار کو ضمنی الیکشن کے لیے موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی سفارش پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی ہے. اور جناب اس پر ہم آگے ویڈیوز میں بات کریں گے کہ امریکہ کی طرف سے دیکھیں, یہاں تو کہا گیا نا, وزیر دفاع صاحب نے کہا, خواجہ آصف نے کہا جی ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں, ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو امریکہ نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کو بیلسٹک میزائلوں کے آلات فراہم کرنے کے الزام میں 4 کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے. 4 کمپنیوں کے پاکستان کے میزائل پروگرام کے لیے انہیں آلات کیوں دیے ہیں, تو ان کے وہاں اکاؤنٹس امریکہ میں بند, ان کے لیے کام کرنے والوں کے لیے بند, یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. تو ہم دیکھیں جناب کیا کر رہے ہیں. اور ابھی ہمارا وفد بھی یہاں پر ہے امریکہ میں ہی IMF سے معاملات کے لیے, وہاں سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی کہ جی IMF نے کہہ دیا کہ پاکستان تو جنگ زدہ ممالک میں شامل ہے, اس کیٹیگری میں شامل کر دیا ہے پاکستان کو. کتنی افسوسناک بات ہے. یہ کون سے ممالک ہیں؟ عراق, شام, یعنی جنگ زدہ ممالک میں کہا گیا ہے کہ پاکستان شامل ہے اس کیٹیگری میں. 6 ممالک میں, جن میں عراق, شام, اس کے علاوہ سوڈان, صومالیہ اور جناب یمن, یہ ممالک شامل ہیں, اور اب پاکستان بھی شامل ہے. آپ سوچیں کہ جنگ زدہ ملک میں کوئی انویسٹ کرے گا, یعنی عراق, پاکستانی کسی کو کہا جائے کسی بڑی کمپنی کو جی آپ شام میں, عراق میں, سوڈان میں, صومالیہ میں, یمن میں, جہاں جنگیں چل رہی ہیں, انٹرنل کانفلکٹ چل رہے ہیں, وہاں جناب آپ انویسٹ کریں کو بڑا آئے گا. تو یہ IMF نے ہمارے ساتھ کیا کیا جی, وہاں وقت گیا ہوا ہے اور وہاں سے خبر آ گئی ہے, اور امریکہ نے جناب وہ کمپنیوں پر پابندی لگا دی جی میزائل کے پرزے کیوں دے رہے ہیں. تو عجیب و غریب صورتحال ہے. نئی مشکلات یہاں پر نظر آ رہی ہیں موجودہ حکومت کے لیے, نئے مسائل نظر آ رہے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب لگتا ہے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کے لیے مشکلات اور بڑھ رہی ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. یہ پچھلے 2-2.5 سال سے 2.25 سال سے جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو وہی کچھ کنٹینیو ہونے والا ہے. اللہ حافظ.